Assalamualaikum and good morning. Still no students just show हो रहे हैं मेरे पास. पहले तो प्लीज़ ये बताइए जो स्टूडेंट ऑनलाइन है बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को. वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू. बेटा कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है दीदी आपको? जी अनीला हमारा मैं गुलनिसा बेटा आवाज़ आ रही है? बहुत थैंक यू सर. वालेकुम अस्सलाम. जी अब मैं ऊंचा बोल रही हूँ. मैं गुलनिसा आप बताओ बेटा. अब आई डोंट नो क्यों आजकल कम कम आवाज़ आ रही है. अब कैसी आवाज़ आ रही है मेरी? समर में गुलनिसा बेटा आप बताइए. अब आ रही है मेरी आवाज़ आपको? ओके ठीक है बेटा मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलने की मैं कोशिश करूँगी. ओके थैंक यू. चलिए जी ग्रुप में एक मैसेज कर दीजिए. स्टिल सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास. मैं 5 मिनट और वेट कर लेती हूँ और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन कर लें तो फिर हम अपना टेस्ट स्टार्ट करें. ठीक है जी. जी सारा गुड मॉर्निंग. मैं ठीक हूँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी ओके. स्टिल आई हैव जस्ट 13 स्टूडेंट्स. चलें पहले तो ये बता दीजिए ये टेस्ट आज प्रिपेयर है हार्ड ब्लॉक और आई थिंक दूसरा कुछ टॉपिक दिया था हमने. एक हार्ड ब्लॉक था और दूसरा और हार्ट फेलियर था. जी बेटे टेस्ट प्रिपेयर है आज हार्ट ब्लॉक और हार्ट फेलियर का टेस्ट.
क्यों सारा हार्ट ब्लॉक क्यों नहीं आता भाई? हार्ट ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है? वो नहीं पढ़ाया था मैंने क्या? जी जनाब। ओके, निम्रा ने दोनों टॉपिक बताए, इसका मतलब है निम्रा के दोनों टॉपिक प्रिपेयर हैं। और बाकी इतने सारे बच्चे हैं, कहाँ वाय में सब? सिर्फ एक दो ने रिप्लाई किया मुझे, कहाँ है बाकी? चलें फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बहरहाल सिर्फ 13-14 स्टूडेंट्स हैं, बट मेरा ख्याल है कि टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे भी फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स तो आते ही नहीं है ना, आधी आवाम सो रही होती है आपकी। जी जनाब, डिफाइन हार्ट फेलियर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी तरफ थ्रो किया बेटे, डिफाइन हार्ट फेलियर। जी मैंने डेफिनेशन पूछी थी हार्ट फेलियर की। अच्छा, किस किस स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, ज़रा देख लें। नफीसा, हार्ट फेलियर इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ हार्ट दैट कैन नॉट कीप अप विद इट्स वर्कलोड। अच्छा, थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते थे नफीसा definition को? Mechanism, clinical syndrome resulting from structural functional cardiac disorder that impair the ability of ventricles to fill or eject the blood. ठीक है। मुनीबा, heart failure is a clinical syndrome resulting from structural functional heart disorder that impair the ability of ventricles to fill or eject blood. So non-clinical syndrome that can result from functional structural changes.
یہ بڑا اچھا ورڈ آپ لوگوں نے اس میں بالکل آئی تھنک بک سے آپ نے اس کو یاد کیا، کلینکل سنڈروم کا، کیونکہ دیکھیں ہارٹ فیلئر جو ہے وہ ایک پرٹیکولر چیز نہیں ہے، سنڈروم ہے، یعنی اوور آل آپ کی باڈی کے اوپر جو ہے اس کے ایفیکٹس آنا شروع ہوتے ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں جو ایٹ اے ٹائم پیشنٹ کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، اسی لیے ہم اس کو سنڈروم کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اچھا سارا نے when a heart is unable to pump all the blood coming to it properly to the tissues to fill their oxygen and nutrient demands. ٹھیک ہے جی نفیسہ، pathophysiological state in which cardiac output is insufficient to meet the needs of the body and lungs. Faisal, heart failure is a clinical syndrome resulting from urination and cancer with the impaired ability of ventricles to fill or reject the blood. Hafsa Farwa, heart muscle does not pump the blood. Mara Tayyab, unable to pump all the blood coming to it properly. Maria Abdullah, found structural functional cardiac disorder. Rabia, heart muscle is unable to pump blood properly. Nimra Suhail, heart is unable to pump the cardiac output to maintain body's metabolic needs. انیلا, ہارٹ از انیبل ٹو پمپ بلڈ پراپرلی. اور زیادہ اچھی ڈیفینیشن ہو سکتی تھی انیلا، تھوڑی ڈیٹیل ڈیفینیشن. ابھی جیسے بتایا آپ کو سنڈروم ہے، کوئی چھوٹی سی ٹرمینالوجی نہیں ہے کہ صرف ایک چیز نہیں ہو رہی کہ بلڈ کو پراپرلی پمپ نہیں کر پا رہا. ثنا ناز, ہارٹ از انیبل ٹو پمپ دا کارڈک آؤٹ پٹ ٹو مینٹین باڈیز میٹابولک نیڈ. وینٹریکلز از انیبل ٹو فل اور ریجیکٹ بلڈ. اوکے جی ٹھیک ہے. ابھی بھی 18 اسٹوڈنٹ شو ہو رہے ہیں، لیکن 18 اسٹوڈنٹ نے آنسر نہیں دیا مجھے. کس کس نے آنسر دیا مجھے؟ ثنا نے، انیلا نے، نمرا نے، رابعہ نے، ماریہ نے، امارہ طیب نے، حافظہ فروا، حمزہ بی بی، فیصل، نفیسہ، سارہ، سمر، منیبہ، محتونسہ. کسی کا نام تو نہیں ریپیٹ کر رہی میں؟ نفیسہ کا دوبارہ آیا ہے شاید نام. ہاں جی. 13-14 اسٹوڈنٹس نے ابھی بھی آنسر کیا. 13-14 اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے مجھے ریپلائی کیا. بیچ میں سے کس کس نے؟ جینیفر آپ کا آنسر نہیں آیا ابھی تک، کیا بات ہے بیٹے؟ جینیفر ویئر آر یو؟ آپ نے ریپلائی نہیں کیا. ذرا دیکھیں اب کون کون. اچھا اور کون رہ گیا؟ انیلا. امارا نے آنسر کیا ہے. امارا طیب، ہاں ہمارا کا بھی آیا ہوا ہے، نیلا کا بھی آیا ہوا ہے، نمرا کا بھی. جینیفر کا آنسر نہیں آیا. اور ماری عبداللہ نے آنسر کیا. ہاں اور کون ہے کس نے نہیں کیا؟ 5-6 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے نہیں کیا. اگر 18 اسٹوڈنٹ شو ہو رہے ہیں میرے پاس، 12 لوگوں نے جواب دیا ہے، تو بھی 6 اسٹوڈنٹس ہیں نا. جینیفر کہاں ہے؟ جینیفر نے کیوں رپلائی نہیں کیا؟ جینیفر ناشتہ تو نہیں کرنے چلے گئے ابھی؟ میں پتہ لگے میم صبح صبح آ جاتی ہیں کلاس لینے. چلو یار آن لائن ہو کے ذرا کچھ کھا پی ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اچھا یہ میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا. اوکے نیکسٹ کوشچن ٹائپ کرنے لگی ہوں. ڈیفائن پری لوڈ. پری لوڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفائن پری لوڈ. اچھا جینیفر بارش ہو رہی ہے آپ کی طرف؟ سگنل کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے
کوئی بات نہیں، میں کوشچن اسی لیے ساتھ ٹائپ کر دیتی ہوں، اگر ایسا کچھ ایشو ہو رہا ہے تو آپ کوشچن پڑھا کریں اور اس کا آنسر جو ہے وہ آپ سینڈ کر دیا کریں، اسی لیے ساتھ ساتھ میں کوشچن کو ٹائپ بھی کر رہی ہوں. چلے بیٹے، نیکسٹ کوشچن ہے، پری لوڈ کو ڈیفائن کیجیے، ذرا بتائیے پری لوڈ کیا ہوتا ہے. اوکے جی، آنسر آئے ہیں ڈیفائن. میں نے وہ پوچھا تھا پری لوڈ کا. بلڈ، منیبا نے آنسر دیا ہے دا بلڈ آف وینٹریکل بیفور ایجیکشن. ٹھیک ہے، یعنی بالکل کانٹریکشن جس ٹائم اس نے کرنی ہے اس سے پہلے جو رہ جائے گا اس کے اندر بلڈ، اور زینب آفٹر ایجیکشن بلڈ لیفٹ ان وینٹریکل. میں ضرور کہوں گی وہ منیبا، جن لوگوں نے بھی اس طرح کی بچوں نے ڈیفینیشن دی، زیادہ بیسٹ ڈیفینیشن اس کی یہی ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا اینڈ ڈائسٹلی، یعنی جب ایک دفعہ کانٹریکشن ہو گئی ظاہر ہے، اب اس کے بعد جیسے ہی اینڈ ڈائسٹول کیا ہوتا ہے، یعنی ریلیکسیشن، جو ریمیننگ بلڈ پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی جیسے ہی ایک سسٹلی ہو گئی، ایجیکٹ ہو گیا، اس کے بعد جو اینڈ ڈائسٹلی ہوگا، یعنی جو اس کی ریلیکسیشن کی فیز اینڈ ہو رہی ہوگی، اس وقت جو بلڈ کی اماؤنٹ ہوگی اسے ہم کہتے ہیں پری لوڈ کو. لیفٹ وینٹریکولر اینڈ ڈائسٹولک پریشر بھی کہتے ہیں. نفیسہ نے کہا از دا اماؤنٹ آف وینٹریکل اسٹریچ ایٹ دا اینڈ آف ڈائسٹول. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ڈیفینیشن اماؤنٹ آف بلڈ کے سینس میں آپ دے سکتے ہیں. پھر وہ اماؤنٹ آف وینٹریکل اسٹریچ نہیں ہوگی نا، وینٹریکل اسٹریچ کی تو ایک پاور ہوتی ہے، ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، یا آپ اس سینس میں اس کو لکھیں سارا اماؤنٹ آف بلڈ ان دا وینٹریکلز بفور کانٹریکشن. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن بھی سمر volume of blood in ventricle after end of diastole. Jennifer, the amount of ventricular stretch at the end of diastole. Nimra, preload is defined blood in the ventricle before contraction of ventricle. Maria ne amount of blood ejected from ventricle before they contract. ماریا، یہ کیا بات ہوئی؟ اماؤنٹ آف بلڈ ایجیکٹڈ فرام وینٹریکلز بفور دے کانٹریکٹ. پہلے تو یہ بتاؤ کہ وینٹریکل آپ کہہ رہے ہو ایک طرف سے کہ ان کی کانٹریکشن سے پہلے جو اماؤنٹ آف بلڈ ایجیکٹ، کانٹریکشن کے بغیر تو ایجیکشن ہو ہی نہیں سکتی بلڈ کی. آپ یہ یا تو لکھنا چاہ رہے ہو جو بھی ہے کہ اماؤنٹ آف بلڈ وچ ول ریمیننگ ان دا وینٹریکلز، یا تو آفٹر کانٹریکشن جو رہ جاتی ہے، یا پھر یعنی ایک سسٹری ہو گئی
تو یہ زیادہ بہتر ڈیفینیشن ہوگی کہ اماؤنٹ آف بلڈ جو وینٹریکل کے اندر ہوگی بیفور دے کانٹریکٹ، یعنی بالکل جو اینڈ ڈائسٹلی ہوتا ہے، یعنی ڈائسٹلی کا فیز ختم ہو رہا ہے اور بس سسٹلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہاتھ، تو اس ٹائم پہ جو اماؤنٹ آف بلڈ ہوتی ہے اس طرح سے جس میں آپ دیکھ رہے ہو تو ایجیکشن تو کانٹریکشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی نا. فیصل نے بھی آنسر دیا ہے، رابعہ نے بھی آنسر دیا ہے، حافظہ. in which the amount of ventricle stretch at the end of diastole. آپ کو بھی وہی میرا فیڈ بیک ہے کہ اماؤنٹ آف بلڈ کی سینس میں اس کی زیادہ بیٹر ڈیفینیشن بنتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ کا آفٹر لوڈ ہوتا ہے نا، اس میں کیونکہ اسے ریزسٹنس فیس کرنی پڑتی ہے، اس میں آپ وینٹریکولر اسٹریچ کی ڈیفینیشن دیتے ہیں. اس کی زیادہ بیٹر ڈیفینیشن ان ٹرمز آف وینٹریکولر اسٹریچ ہوتی ہے، جبکہ پری لوڈ از ریلیٹڈ ٹو دا اماؤنٹ آف بلڈ، تو زیادہ بیٹر ڈیفینیشن اس کی اماؤنٹ آف بلڈ کی سینس میں ہوتی ہے. ہمارا نے بھی دیا ہے آنسر، بلڈ ایجیکٹڈ فرام وینٹریکل بیفور کانٹریکشن. خان صاحب نے بھی یہی میں نے آپ سے کہا، آپ ایک اور بچی کو فیڈ بیک دیا، بلڈ کیسے ایجیکٹ ہو سکتا ہے کانٹریکشن کے بغیر وینٹریکلز کی. ہاں اس میں فلنگ ہو سکتی ہے، آپ وہ لکھ سکتے ہیں اماؤنٹ آف بلڈ، لیکن اس کے کانٹریکشن کے بغیر کیسے ایجیکٹ ہو سکتا ہے. بلڈ ایجیکٹڈ، آپ نے بھی وہی، یہ کہاں سے پڑھی ہے یہ ڈیفینیشن؟ ذرا مجھے بتائے نا، یہ جو 3-4 بچوں نے لکھی ہے بلڈ ایجیکٹڈ فرام وینٹریکلز بیفور کانٹریکشن، یہ مجھے بتائیں ذرا کہاں سے ڈیفینیشن پڑھی ہے آپ نے؟ میں کو نصاب پھر وہی آپ کو بھی کہوں گی، وینٹریکولر اسٹریچ از ریلیٹڈ ٹو دا آفٹر لوڈ. آپ لوگوں کو ضرورت ہے پری لوڈ اور آفٹر لوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. میں ابھی اس کو دوبارہ آپ کو سمجھاتی ہوں. Synonyms at the end of ventricular filling during diastole. ٹھیک ہے، ہاں یہ عروج اسلم یہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ پریشر آف بلڈ بیفور دا کانٹریکشن آف لیفٹ وینٹریکل، یعنی اس سے پہلے جو اس کے اندر بلڈ موجود ہوگا وینٹریکلس کے اندر، ان کی وجہ سے جو بھی پریشر جنریٹ ہو رہا ہے، چلو اس کو آپ کہہ سکتے ہو. انفیکٹ دس از ریلیٹڈ ٹو، پھر کہوں گی دس از ریلیٹڈ ٹو دا اماؤنٹ آف بلڈ. یس نفیسہ، جو پری لوڈ ہے دس از ریلیٹڈ ٹو دا وینٹریکولر فلنگ. میں اس کو ٹھیک ہے، ٹیسٹ لینے کا یہی مقصد ہے، چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتی ہوں. پری لوڈ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ والیوم آف بلڈ ان وینٹریکلز ایٹ دا اینڈ آف ڈائسٹول. ٹھیک ہے، اچھا. اب ہم سب کو پتا ہے کہ ابھی میں رائٹ لیفٹ سائڈ کی بحث میں نہیں پڑھ رہی، کہاں پہ آکسیجنیٹڈ آ رہا ہے کہاں پہ نہیں آ رہا. میں ان چیزوں میں آپ کو سمپل کر کے سمجھاتی ہوں. دیکھیں ہم سب کو پتا ہے پہلے ہمارے ایٹریا میں بلڈ آتا ہے اور وہاں سے والز کے تھرو وینٹریکل میں بلڈ کی فلنگ ہوتی ہے. اب جو میں پری لوڈ آپ کو بتا رہی ہوں بیٹے، پری لوڈ نام سے بھی سمجھ آ رہا ہے. پری لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ وینٹریکلز کے اندر جتنا بھی بلڈ ہے، یعنی دیکھو کانٹریکشن ہوئی، سارا بلڈ نکل کے اب وینٹریکل سے آپ کو پتا ہے ایورٹا میں اور ہماری جو پلمنری آرٹریز ہیں اس کے اندر، وینز کے اندر جو ہے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے، جو جیسے ہی وہ کانٹریکشن ہوگی، اب وہ ہوتی ہے سسٹلی جو کانٹریکشن ہوتی ہے. اب دوسری چیز کیا ہوتی ہے، ریلیکسیشن فیز جو ہوتی ہے وینٹریکل کی، جس ٹائم وینٹریکل فلنگ کی فیز میں ہوتا ہے، فل ہو رہا ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ ڈایاسٹولک. تو جو ڈایاسٹولک ہوتا ہے نا بیٹا فیز، پری لوڈ از دا اینڈ ڈایاسٹولک پریشر بھی اس کو کہتے ہیں. اینڈ دس پریشر از ڈیو ٹو دا والیوم آف بلڈ ان دا وینٹریکلز ایٹ دا اینڈ آف ڈایاسٹول. یعنی ڈایاسٹول ختم ہوگا تو سسٹلی، یہی چیزیں چل رہی ہے نا بیٹے. ڈائسٹول ختم ہوگا تو کانٹریکشن کی فیز آ جائے گی، سسٹلی ڈائسٹلی، سسٹلی ڈائسٹلی، یہی سچویشن ہے نا بیچ میں. ٹھیک ہے، وہ بالکل مائکرو سیکنڈز کا جو گیپ آتا ہے فار دا فیلنگ، وہ ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے. میں آپ کو اس ٹائم سے 2 چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں، سسٹلی اینڈ ڈائسٹلی. تو پری لوڈ کیا ہوگا، پری لوڈ وہ ساری اماؤنٹ ہوگی بلڈ کی جو کہ وینٹریکلز کے اندر موجود ہے اس کی جسٹ کانٹریکشن سے پہلے، یعنی جب اس کی سسٹلی کا فیز شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے ڈائسٹلی فیز تھا. ڈائسٹلی یعنی ریلیکسیشن فیز جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اس کے فوراً بعد سسٹلی شروع ہو جائے گا. تو ڈائسٹولک فیز کے اوپر جو ڈائسٹولک فیز ہے وہ جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم جتنا بھی اماؤنٹ آف بلڈ وینٹریکلز کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے پریشر بھی آپ کہہ سکتے ہو جنریٹ ہوتا ہے، جو دیٹ از کالڈ پری لوڈ. اور obviously
प्री लोड किस किस सिचुएशन में बढ़ जाता है अगर हमारा हाइपरवोलीमिया होगा, ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ब्लड हार्ट की तरफ आएगा। कार्डिक वॉल्व्स की प्रॉब्लम है, प्रॉपर रिगर्जिटेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो ब्लड आगे जाने की बजाय पीछे वापस आ रहा है, इस तरह की सिचुएशन में प्री लोड बढ़ जाता है। तो प्री लोड इज़ बेसिकली वो ब्लड की अमाउंट है जो वेंट्रिकल्स के बिल्कुल जस्ट कॉन्ट्रैक्शन से पहले, या बेस्ट डेफिनेशन एंड डायस्टोलिक, यानी जिस टाइम पर रिलैक्सेशन फेज उसकी ख़त्म हो रही है, बिल्कुल उस वक्त जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड मौजूद होगी उसे हम प्री लोड कहते हैं। और आफ्टर लोड क्या होता है, ये वो रेजिस्टेंस होती है, वो रुकावट होती है जो कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ओवरकम करनी पड़ती है टू सर्कुलेट द ब्लड। अब हम सबको पता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है उसका काम है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड को एओर्टा में पुश करना है, तो उसको जो जाहिर है बेटे, जब वेंट्रिकल ब्लड से फिल हुआ हुआ है, आप मुझे एक बात बताएं, एक पानी का पाइप है, कुछ है, उसके अंदर इतना सारा पानी मौजूद है, तो कुछ ना कुछ तो, अब जो हार्ट है आपका उसके अंदर एक ब्लड की वॉल्यूम मौजूद है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी ब्लड का वॉल्यूम मौजूद है, तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो फेस करनी पड़ेगी ना उस ब्लड को एओर्टा में मूव करने के लिए। तो वो जो प्रेशर या वो जो रेजिस्टेंस आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ओवरकम करनी पड़ती है ताकि वो उस ब्लड को, उस अमाउंट ऑफ ब्लड को एओर्टा के अंदर भेज सके सक्सेसफुली, ताकि वो फिर जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके, तो वो जो रेजिस्टेंस ओवरकम करनी पड़ती है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को, दैट इज कॉल्ड आफ्टर लोड। वो प्रेशर जो उसको बेयर करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड आफ्टर लोड। और ऑब्वियसली ये उस टाइम पे बढ़ जाता है जब हाइपरटेंशन हो या वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो, क्योंकि देखो अब ब्लड यहाँ से भेज तो देगा वो अपनी पूरी फोर्स से, लेकिन आगे अगर वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई नहीं है, वेसल्स का ल्यूमन छोटा हुआ है, तो उसे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ गई ना, तो आफ्टर लोड बढ़ जाता है। इसी तरह से हाइपरटेंशन की सिचुएशन में जहाँ ऑलरेडी वेसल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसको उस प्रेशर से ज़्यादा फोर्स के साथ ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा ताकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके ब्लड। सो आई होप सो कि प्री लोड और आफ्टर लोड की अब आप लोगों को समझ आई होगी, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। जी नफीसा, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन, देखिए मैंने बड़ा डिटेल में आपको इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ज़्यादा बेस्ट डेफिनेशन हमारी ये है कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, या जाहिर है फिर वो ब्लड क्या है, ब्लड आपका लिक्विड है तो उसको हमेशा वॉल्यूम दिया जाता है ना बेटे, अमाउंट तो ये तो हमारी कॉमन सेंस की बातें हम सबको पता है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड की सेंस में हम प्री लोड की डेफिनेशन दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, और आफ्टर लोड में आपको वो जो रेजिस्टेंस या फोर्स है उसके साथ उससे लिंक करें तो वो ज़्यादा अच्छी और बेहतर डेफिनेशन होगी इस सेंस में प्री लोड और आफ्टर लोड की। अब क्लियर हो गया सबको? देखो ज़रा टेस्ट लेने बैठी थी और आप लोगों ने जो ना लेक्चर पे ले आए मुझे, बड़े चला आपको पनिशमेंट होनी चाहिए, सामने होते ना फिर मैं पनिश करती आप लोग। ओके चलें, फिलहाल 9:15 हो गए, नेक्स्ट क्लास में जो है बस फिर टेस्ट ही टेस्ट होगा। अभी 9:15 हो गए, आप सब अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें एच एंड 1 की, और प्लीज़ एक एक मरतबा अपना नाम लिखा करें प्लीज़, अरे मिस मार्क।
ओके जी, स्टूडेंट्स अटेंडेंस हो गई है आपकी। और आप तो 5 मिनट बाद इंट्रोड्यूशन क्लास में ऑनलाइन होती है, फिर टेस्ट कंटिन्यू करिए। ठीक है जी, ठीक है।